أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6. اس کا تعلق پچھلے گزرے ہوئے احکام سے اور آنے والے احکام. پچھلے گزرے ہوئے جو طور طریقے انسان سے متعلق ذکر کیے گئے اس سے اور آنے والے چند احکامات کا خاص طور پر تذکرہ اس سورے میں آ رہا ہے. سورہ مدنی ہے، اس کی اکثر آیتیں مدنی ہیں، یعنی شریعت سے جڑے ہوئے بحیثیت مسلمان کی ذاتی اور اجتماعی خانگی اور غیر خانگی زندگی سے جڑے ہوئے کا ایک مسائل کا حل ہے. ان مسائل کے اندر خرابی کا پیدا کرنا نفاق ہے، گناہ ہے. مومن کا ایمان کا اظہار اس کے زندگی کے ہر پہلو سے ہوتا ہے. اس لیے احکام جاری کر دیے گئے 5 وقت کی نماز کے ادا کرنے کے، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھنے کے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینے کے فرض طریقے سے. ان کے اوپر اس کی اہمیت کو سمجھ کر لگا رہتا ہے. تو جو کہہ رہا ہے یا کہلا رہا ہے مسلمان ہوں، تو اپنے عمل کے ذریعے سے صحیح ثبوت بھی پیش کر رہا ہے. یہی کہہ کر زندگی کے ہر پہلو دیتا ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں، اسلام نے کہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، اپنی فکر کو ڈھال دینا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے اختیار کو ترجیح نہ دینا. کل کے گزرے ہوئے چیزوں میں ایک بنیادی مسئلے کا ذکر تھا جو رسم و رواج کی بنیاد پر مذہب کا درجہ لے لیا تھا. زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کا درجہ لے لیا تھا. قرآن نے علیحدہ سے حکم بھیج کر ابھی اس کا خاتمہ کیا نہیں تھا. ایک واقعہ وجود میں آیا جس کی تفصیلات پیش کیے گئے. اس کے بعد ذکر کر دیا گیا کہ دیکھو یہ واقعہ تمہاری زندگی میں تمہارے کہنے کے مطابق نہیں ہے. حقیقت ہے. غیر حقیقی چیز کو حقیقی کہہ لیا تو ہونے والی نہیں. اس لیے ایک شخص ایک بچے کو اپنا لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے، پوری زندگی بھلے اس کو بیٹے کا درجہ دے، وہ باپ کہے، لاڈ پیار دے، لیکن اس کے لیے زندگی میں کچھ دے دینا ہے تو دے سکتا ہے. لیکن اچانک انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت اس کو اس کا بیٹا قرار نہیں دیتی، اگرچہ کہ تم نے بحیثیت سے بیٹا اس کو پیار اور محبت دیا، پوری زندگی اس کے ساتھ گزارے اور وہ بچہ بھی آپ کو باپ سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے. کیونکہ وراثت اللہ کا حکم ہے، اللہ کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، فرماتے کہ وہ نہیں. اسی طرح کوئی شخص اپنی جوڑوں کو ایسی تجویز دیتے ماں سے، بہن سے، وہ حقیقی بہن ہو نہیں جاتی، ماں ہو نہیں جاتی. حقیقت ماں کی یہ ہے کہ جس نے تم کو جنم دیا ہو وہی یہ ہے. بھلے 20 کئی عورتیں آپ کو پال لی ہوں، کہ کوئی عورت ماں کا درجہ دے ہو، ماں سے زیادہ محبت دی ہو، وہ ماں ہو نہیں سکتی. اس مسئلے کو حل کر تو اس میں بتا دیا گیا کہ یہ طلاق کا طریقہ نہیں ہے، طلاق ہوئی نہیں ہے، میاں بیوی میں رشتہ ٹوٹا نہیں ہے. لیکن زبان سے اس قسم کا گناہ کا کلمہ سننے کیسا کہا. توحید کا مسئلہ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اس کی وحدت میں کسی اور کو شریک کراتے ہیں تو سب سے بڑا وجود ہے. ماں ہے، غیر ماں کو ماں کہنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو حقیقت ہے وہ اپنانا ہے. یہ گناہ ہے. اس گناہ کو پورا کرنے کے بعد بیوی رہتی ہے، رشتے میں باقی رہتی ہے، لیکن بحیثیت بیوی شوہر کے استفادے کے لائق نہیں رہے گی جب تک اس کی سزا کی تکمیل پوری نہ کرے. اس کی تفصیل کل کے آیتوں میں تو کر چکی. اب اگلے اس آیت میں ذکر ہے. دیکھو اس کے اوپر اگر خلاف کرو گے تو احانت ناک عذاب ہوگا. دنیا میں بھی زندگی کی نحوست ہوگی تو ہوگی،
آخرت میں ہوگی. یہ کب ہوگی؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، ایک دن تم تمام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اٹھائیں گے. قرآن چلتے 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 کئی پہلوؤں کے ساتھ اسی مسئلے کو سب سے زیادہ زور دیتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے. حتیٰ کہ دفن کرتے وقت بھی مردے کے لیے جو مٹی ڈالتے ہیں کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں منہا خلقناکم، ارے وہ انسان پیدا ہم نے اسی مٹی سے کیا تھا، اور فیہا نعیدکم، تو اسی مٹی میں تجھے واپس لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور یہ یاد رکھ پھر اسی مٹی سے تجھے ایک مرتبہ اٹھائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس پہلو کو قرآن نے کئی طریقے سے یہی مانا ہے. حضرت آدم کو بھی زمین پر اتارنے کے بعد یہی فرمایا، وَفِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. جاؤ مٹی پہ رہو، زمین پہ رہو، اتار رہے ہیں، سمجھ لو زندہ تم کو رہنا اسی میں ہے، ٹکنا اسی میں ہے، پھر لوٹنا اسی میں. تو جس دن اللہ تعالیٰ تمام کو اٹھائے گا تو ہر ایک کے عمل کی خبر اس کو دے دے گا. جبکہ انسان احصاہ اللہ و نسوہ، اللہ تعالیٰ انسان کے ہر حرکت گنتی اور شمار کر کر برابر باقی رکھے ہیں. جبکہ انسان کرتا ہے وقت گزرنے پر بھول جاتا ہے. یہ انسان کا خاص بات بھولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھولیں. اس زندگی کا بھی پورا ریکارڈ ہوتا ہے، جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، وہ ہمارے پاس پوری طرح محفوظ ہے. یہاں تو مطلب ذکر فرمایا، حفاظت کے طریقے ذکر کیے. یہ تو 28واں پارہ چل رہا ہے. 25ویں پارے کے اختتام سے اس کی بڑی تفصیل پیش کی. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اب یہ کتاب تمہارے بارے میں تم کیا کیا کہ تمہارے سامنے بیان کرے گی. ہم اس کو لکھنے کا انتظام کیے تھے. اب آپ کے سامنے نمونے کے طور پر عبارت پیش کر رہے ہیں کہ پھر نکال لیا گیا ہے کہ 3000 کو جیت کے آپ کے زبان میں کہنے لگے گا، پڑھنے لگے گا. آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ سنتے جائیے، قلم منظور ہو جائے. تو انسان اپنی عقل کی بنیاد پر قلم سے پڑھوا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں یہ کتاب بولنے لگے گی. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. میں پارے کے سورے کے اختتام پر پہلے رکوع کے احکام کا ذکر کیا. ہر زمانہ بڑھتے گئے جب تک دیکھتے جو کیا کیا وجود میں آتا ہے، یہ سب ہماری وجہ سے ہے. آخرکار اسی نتیجے پر پہنچو گے. اسی پر سے قادر مطلق کی قدرت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی. جتنا انکار کرو، مخالفت کرو، وہ ذریعہ بنے گا ان کے لیے، نہیں تو ان کے آنے والوں کے لیے. پھر اسی کو اقرار کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے پر شاہد ہیں. آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اس نے اسلام کر دیا، کتاب کا بھی، اعضاء کے کہنے کا بھی، مقامات کے کہنے کا بھی، ہر چیز کا بھی، پھر دل کی کیفیت کا بھی، حقیقت کا، باطن کا، ساری چیزیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس علم کی حقیقت کو اپنے سامنے ملحوظ رکھو تو تمہارے لیے دین کا ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے. چاہے نماز ہو، روزہ ہو، میل ملاپ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو. اب اس کے بعد ایک بنیادی زندگی کے معاشرے کے احکام اگلی آیت سے شروع ہوتے ہیں، جس میں انسان کی طرز زندگی، آپسی زندگی میں چھیڑ خانی سے منع کیا گیا. غلط خیالات دوسرے کے دماغ میں پیدا کرنے کے اسباب اختیار کرنے سے منع کیا گیا. یہ تمام شیطانی چالیں ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. ہر وہ عمل جو انسان کا دوسرے انسان کے لیے باعث تکلیف ہو، یہ ایمان کے منافی ہے، شیطانی عمل ہے. اس کی وضاحت کرتے اگلے کئی آیاتوں تک دو چار مسائل کی وضاحت آئے.